جی روز قیامت پیش کرنے کے لیے اس دنیا میں انسان کون سے ہدیے، تحفے یا گفٹ تیار کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودات میں مخلوقات کی بات نہیں کر رہا، موجودات میں سب سے افضل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے مقام پر ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جب اس کائنات میں سب سے افضل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کو دینے کے لیے جو ہدیہ اس دنیا میں ہم کو تیار کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شان ہونے چاہیے۔ اچھا فرماتے اما ہدیت اللہ، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے جو ہدیہ آپ کو اس دنیا میں آمادہ اور تیار کرنا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ کو معمولی لگیں گی، لیکن امیر المومنین نے اس عمل کو راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں سے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی، پتھر پر لکیر ہے جی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہ جو علی کے اقوال ہے نا، علی کے علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، بشرطی کی کنفرم علی کا قول ہو، کوئی من گھڑت اور خود ساختہ نہ ہو، غلط نسبت نہ دی گئی ہو امیر المومنین کی طرف۔ امیر المومنین کا جو کنفرم کلام ہوتا ہے نا، وہ 2 واسطوں سے خدا کا کلام ہوتا ہے، صرف 2 واسطے، ایک رسول خدا اور ایک جبرائیل امین۔ اللہ جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل رسول خدا کو، اور رسول خدا علی کی پیدائش سے لے کر رسول خدا کی اپنی رحلت یا وصال تک شب روز علم اور حکمت کو اپنے سینے سے علی کے سینے میں منتقل کرتے رہے ہیں۔ یہ مسلم تاریخ بتاتی ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ یہ راہ خدا میں جہاد سمیت یہ بس علی کا قول ہے، بغیر کسی شک اور شبہ کے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، ورنہ باور کرنا بڑا مشکل ہے، ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بھئی راہ خدا میں جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ یتیم ہو جاتے ہیں بچے، یا مجاہد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ راہ خدا میں جہاد تمام نیکیاں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ان کی وہ حیثیت ہے جو سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت ہوتی ہے۔ کیا حیثیت ہوتی ہے لعاب دہن کے ذرات کی؟ ابھی یہ آدھا گھنٹہ گفتگو کے دوران نہ معلوم سینکڑوں یا اس سے بھی زیادہ وہ لعاب دہن، ابھی رمضان مبارک کی وجہ سے خشک ہے منہ، ورنہ شاید پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ لعاب دہن کے ذرات، یہ لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں تمام اعمال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں راہ خدا میں جہاد سمیت۔ جی نمبر 1 الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ اس کا آغاز شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، باقی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہماری بلا سے نہیں، آپ سے پوچھے جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے اولاد کی اچھی تربیت کرو، واجبات کا پابند بناؤ، محرمات سے ان کو دور کرو، مثابن، اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ان کی تربیت میں غفلت کی معاقبن، پھر اللہ کی طرف سے عقاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ تو آپ کے امام زین العابدین کے صحیفہ سجادیہ کے الفاظ ہیں، جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہدیہ ہے۔ نمبر دیا امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، والنصیحۃ للخلق، تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ یا خدا کی مخلوق کو نصیحت کریں، کوئی ایسا کام جو ان کے دنیا کے مفاد اور آخرت کے مفاد میں ہے، بشرطی کہ وہ جائز ہو۔
اچھا جی، اور جی والرحمت یعنی امر بالمعروف 1، نہی عن منکر 2، والنصیحۃ للخلق، اللہ کی مخلوق کے لیے نصیحت کرنا، اور آخری چیز والرحمت علی کل احد۔ یہ عجیب ہے، بہت دائرہ وسیع ہے۔ ہر وہ خدا کی مخلوق جو رحم کے مستحق ہے، اثنا عشری نہیں، مسلمان نہیں، ہر کسی پر رحم کرنا ہے، ہر کسی پر رحم کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک نہیں متعدد خطبوں میں ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آن حضرت نے معراج کے سفر میں ایک خاتون کو عذاب میں مبتلا دیکھا، عذاب میں مبتلا دیکھا، یا بعض روایات میں ہے دخلت امرأۃ النار، ایک عورت جہنم میں جائے گی اس لیے کہ لہرۃ حبستھا، اس نے ایک بلی کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، اس کو حبس بیجا میں رکھا تھا، نہ اس کو کھانے پینے کا وہ دیتی تھی، نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی جا کے، تاکہ اپنے لیے کھانے پینے کی جو ہے نا وہ چیزیں وہ کرے۔ ہر مخلوق، خدا کی مخلوق پر جو ہے نا وہ رحم کرنا، وہ رحم کرنا۔ وہ قتل کی کئی قسمیں ہیں، قتل کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی زہر دے کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں، یا ہمارے اکثر ائمہ معصومین فرمایا، امام جعفر صادق نے، ما منا الا مقتول او مسموم، کوئی امام اپنی کسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا، یا تلوار سے وہ شہید کیا گیا جیسے امیر المومنین یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ باقی تمام اماموں کو امام زمان کے علاوہ زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، یا تلوار سے شہید کرتے تھے، یا زہر سے شہید کرتے تھے۔ آج کل کیا جاتا ہے؟ آج کل وہی وہ گولیاں، وہ انجیکشن دیتے ہیں، انجیکشن کو کبھی کوئی زود اثر ہے، کبھی دیر سے اثر کرتا ہے، کوئی منٹوں کا در جان لے لیتا ہے، اور کبھی کوئی جو ہے نا وہ کئی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ جان لیوا وہ ثابت ہوتا ہے۔ کسی کو مارنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح اس بوڑھی عورت نے اپنایا ہے، بوڑھی عورت نے، کہ اس کو بند رکھا، حبس بیجا میں رکھا، نہ اس کو کھانے پینے کی چیز دی پنجرے کے اندر، نہ اس کو رہا کیا تاکہ جا کے کوئی چھیچڑے وغیرہ تلاش کرے اور اپنی جان بچائے۔ یہ ہمارے حکومت جو ہے نا ہمارے پارا چنار کے مومنین کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جو وہ بوڑھی بلی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہی تھی۔ ایک مسلمان کی بات نہیں کرتے، والرحمت علی کل احد، ہر کسی پر رحم، ہر کسی پر رحم۔ ہم نے پاکستان یا پتہ نہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے بے رحم حکمران جو ہے نا ہم نے نہیں دیکھے، ایسے بے رحم حکمران۔ بچے مر رہے ہیں، ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ان کے اطراف میں، آس پاس میں کھانے پینے کی چیزیں فراوان ہیں جی، وہ ٹریلر جا رہے ہیں، وہاں ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ تشیع کے جرم میں، محمد اور آل محمد سے محبت کے جرم میں جی، وہاں ان کو کھانے پینے بالکل اسی بوڑھی عورت کی طرح ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، نہ ان کو کھانے کی چیزیں، نہ پینے کی چیزیں، نہ دوائیاں۔ وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، بہت سارے لوگ، ایک بندے نے کہا یار اس طرح سک کے وہ آہستہ آہستہ مرنے کے بجائے بم گراؤ، ایک بات ختم ہو جائے گی بس۔ پھر جو ہے نا وہی سلاخہ کو جس کے مرضی آپ نے حوالے کرنے ہیں کر دو۔ اس طرح جان دینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہر کسی پر رحم کرو، ہر کسی پر رحم کرو۔ یہ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے۔ امیر المومنین کا فرمان میں آپ کو سنا چکا ہوں، مجھے امید ہے اکثر کو یہ فرمان یاد ہو گیا ہوگا۔ عربی متن یاد نہ بھی ہو تو مطلب سب کو یاد ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے 3 گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دیتا ہے۔ نمبر 1 البغی، ظالم کو خدا جی مرنے سے پہلے اس کی ظلم کی سزا دیتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد مرے گا جی، جلدی اسی سال ملتی ہے سزا، اگلے سال ملتی ہے۔ وہ جیسا بڑا کہاوت ہے، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر
نہیں ہو سکتی جی۔ ایک اور دوسرا قطیعۃ الرحم، جی جو قطع رحم کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ سزا جو ہے وہ صلہ رحم کی، قطع رحم کی جو سزا ہے وہ کوئی 2-4 کوڑے یا 1 سال 2 سال قید نہیں ہے، موت ہے، موت۔ یہ مخبر صادق نے کہا ہوا ہے جو قطع رحم کرتا ہے اس کی عمر 30 سال کم ہو جاتی ہے، اور جو صلہ رحم کرتا ہے اس کی عمر 6 مہینہ 1 سال نہیں 30 سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور آخری گناہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، والیمین الکاذبہ، جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کی ہدایت فرمائے، ان کے دل میں رحم ڈالے جی۔ یعنی آدمی جو کام شرعی فریضہ انجام دے سکتا ہے اور نہ دے، اس کے نتیجے میں اموات واقع ہوتی ہیں تو ان کی موت کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ادارے، خصوصاً ہمارے پاک فوج کے جوان، ہمیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنے سے 6 گنا طاقتور جو ہے نا وہ اس کا اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو قابو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر دعا کروں گا اللہ تعالی ہمارے تمام اداروں کو اپنے اخلاقی، شرعی اور عقلی جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔